بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح ہم نے کل ایک کلپ میں واضح کیا کہ حنیف قریشی صاحب نے ڈاکٹر جلالی پر یہ بہتان لگایا اور ان کی توبہ رجوع کے بعد بھی ان پر الزام تراشی کر کے دارالافتاء اہل سنت سے فتویٰ طلب کرنے کی کوشش کی، اسی طرح مفتی حنیف قریشی کی دوسری خیانت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب بیانات عطاریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں انہوں نے صحابی رسول حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے کلمات لکھے ہیں جو کسی صحابی کے شایان شان نہیں۔ بکر نے صحابی رسول حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بدنصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بدنصیب اور خبیث اور نفس قرار دی۔ بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی۔ کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ صریح پیروی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، تو بکر کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کو بنیاد بنا کر قریشی صاحب نے امیر اہل سنت پر بھی گستاخی کا الزام لگانے کی کوشش کی، حالانکہ قبلہ امیر اہل سنت 2010 میں ہی اس سے اعلان برات کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے مختلف کتابوں سے نقل کیا تھا اور اس پر وہ رجوع بھی کر چکے ہیں اور کتابوں سے بھی یہ نکلوا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح 2019 میں قبلہ مفتی حسان عطاری صاحب نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں عصا لے کر توڑ دیا تھا، تو علم نہیں تھا لکھتے ہوئے، اور ایک کتاب کے اوپر دستاویز کے ہم کر دیں گے، اس پر اعتماد کیا تھا۔ اس میں یہ الفاظ تھے کہ ایک بدنصیب اور خبیث النفس انسان، تو اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے تھے، لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب اس پر بتایا گیا، امیر اہل سنت کی توجہ دلائی گئی، تو فوری طور پر آپ نے اس حوالے سے ذمہ داران کو میل کی اور اس کا باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا، اس سے رجوع کیا گیا، اور پورا اس کا ایک طریقہ کار جو ایک رجوع، اور یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں منقول ہے، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی کتاب جامع کرامات اولیاء، جس کے مؤلف علامہ محمد یوسف نبہانی اور مترجم سید محمد ذاکر شاہ چشتی سیالوی ہیں، اس کے صفحہ نمبر 252 پر یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب تاریخ الخلفاء، جس کے مصنف حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن سیوطی ہیں، اس کے صفحہ نمبر 169 پر یہ واقعہ بدتمیزی کا بدلہ اس عنوان سے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح خطبات محرم، جس کے مصنف مفتی جلال الدین احمد امجدی ہیں، اس میں صفحہ نمبر 173 پر یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب کرامات صحابہ، جس کے مصنف علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اس کے صفحہ نمبر 46 پر یہ واقعہ گستاخی کی سزا اس عنوان سے لکھا گیا ہے۔ تو جب یہ چیز قبلہ امیر اہل سنت نے واضح کر دی اور اس پر توبہ رجوع بھی کر لیا، تو اب اس پر اعتراض کرنا بیجا تھا۔ ان تمام چیزوں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ قریشی صاحب اپنا دفاع کرنے کے لیے دوسروں پر بہتان تراشی کرتے رہتے ہیں۔